أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک ہے. آج کا درس قرآن ہے. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی ترغیب دے رہے ہیں. اس سے پہلے 3-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے عقائد اور نظریات کی دعوت دی. وہی اعمال صالحہ معتبر اور مقبول ہوں گے جن کے لیے سب سے پہلے عقیدہ درست ہوگا. اگر ایک انسان کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو وہ جتنے بھی اعمال صالحہ کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. قرآن کریم کے اندر نماز کے پڑھنے کا جو حکم ہے وہ 1 یا 2 مرتبہ آیا ہے، اور نماز کی اقامت جہاں بھی آیا ہے وہاں پر لفظ اقامت آیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کو صحیح طریقے پر اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ تم ادا کرو. نماز کو صحیح طریقے پر اس کی رعایت کے ساتھ نماز کو نماز سمجھ کے ادا کرو، نماز کو نماز پڑھو. اور نماز لفظ صلاح اس کا معنی ہے دعا کے، اور اصلاح کے اندر وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر جتنی مرتبہ بھی نماز کا لفظ آیا ہے وہ اقامت کے ساتھ آیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کو صحیح نماز سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور نماز وہی قابل قبول ہے جو نماز انسان کو بے حیائی، فحاشی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اور آگے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے بڑھنا. اصلاح شریعت کے اندر زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے. اگرچہ یہاں جو خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کو ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ اور نماز جو ہے وہ امت محمدیہ پر نہیں ہے. ضرور ہے کہ تم نے نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ پوری نماز میں سے صرف رکوع کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کسی اور ارکان کا ذکر نہیں، صرف ایک رکن رکوع کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ اس کی تخصیص کیوں گئی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے المطلق یترک علی اطلاق، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، جز بول کے کل مراد لیا گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ اس کی کیا حکمت تھی؟ تو اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے مقابلے میں کہا کہ تمہاری نماز کے اندر رکوع بھی ہونا چاہیے، تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور خود جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتے اور بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پھر کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، فلا تعقلون۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بنی اسرائیل کے علماء کو کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ تم اس دین کے اوپر قائم رہو۔ بنی اسرائیل کے جو یہودی علماء تھے وہ جب اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے جاننے والوں کو دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو وہ ان کو کہتے رہے کہ تم اس کے اوپر قائم رہو، ان سے بالکل دور نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر قائم رہنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ دین سچا دین ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم لوگوں کو تو کہتے ہو اور اپنے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری جو نفسیاتی ان کی نفسیانی خواہشات تھی، جو دنیا کی ان کی عزت تھی، وہ یہ سمجھتے تھے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، دوسروں کو کہتے خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو اس پہ ایک بات ثابت ہوئی، بے عمل واحد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج پر میرا ایک ایسی ہولناک وادی سے گزر ہوا جس میں کچھ لوگوں کی زبانیں، ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں۔ اس وجہ سے واعظ کو، خطیب کو، کسی بھی آدمی کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی نہیں ثابت ہوتا کہ اب ایک آدمی خود بے عمل ہے وہ دوسروں کو اچھی بات نہیں کہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ واعظ کو چاہیے کہ وہ بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جب دوسروں کو کہتے ہو تو خود بھی اس بات پر عمل کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد چاہو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک البتہ یہ باہری ہے مگر اس کے لیے نہیں جو عاجز ہو، جو ڈرنے والا ہو۔ کہا کہ جب تمہیں ڈر لگتا ہے، خوف لاتا ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد چاہو صبر کے ساتھ۔ صبر تکلیفوں کے اوپر، یہ جو حب مال، یہ حب جاہ کا جو تمہارا نشہ ہے، اس کے لیے تم صبر کرو۔ جب تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر سے اس چیز کو ختم کر دے گا۔ اور نماز کے ذریعے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے انسان نماز پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اندر سے مال کی محبت اور دنیا کی محبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز ہے نا، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے باری نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا خیال ہے کہ وہ کل اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت بھی ہمارے لیے کوئی مسئلے مسائل ہوں تو ہم نماز کی طرف رجوع کریں اور نماز کو اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جس وقت ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو تو ہم صبر کریں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر ہم اپنے دین کو بیچ ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔